الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیزیں لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھیں، تو فرمایا کہ تم نے تکبر کیا۔ فرمایا کہ ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فرمایا کہ بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کفار کے خلاف۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دی اس بات سے کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری تھی، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتے ہیں اپنے فضل کا نزول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ بہت سارے انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لاتے رہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے روح القدس۔ یہ روح القدس کا معنی تو ہے ویسے پاکیزہ روح، یہ اصل میں لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں جب چیزیں بہت ساری آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں پڑھا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی وہ آئیں گے، نئی چیزیں آئیں گی، نئی کتاب بھی آئے گی اور نبی بھی آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کیسی کتاب کے اندر وہ چیزیں آئیں جو ان کی خواہشات کے خلاف تھیں تو انہوں نے تکبر سے کام لیا، اکڑ گئے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کے بجائے اس سے انحراف کیا، منہ موڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس منہ موڑنے کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ انبیاء کرام، بنی اسرائیل میں نبی تو بہت سارے آئے
بعض نبیوں کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں، اور بعض انبیاء کرام کے ساتھ ایسی بے رخی اختیار کی کہ ان کو ویسے ہی شہید کر دیا۔ چنانچہ حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، ان کو قتل کیا گیا، اور حضرت زکریا کو تو انہوں نے آرے سے چیر دیا تھا۔ فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا ان کی بات کو مانا جاتا، اسے کہ وہ اپنے کسی خاص یعنی اپنی ذاتی اغراض کے لیے تو نہیں تھے آئے، وہ تو اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے تھے، ان کو صحیح رخ دینے آئے تھے۔ اور تمام انبیاء کرام کا سب سے پہلا منصب ہوتا یہی ہے کہ امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملایا کرتے ہیں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات انبیاء کرام کے جذبات کا جو اظہار کر رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اے قوم، بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ان کی تعلیم و دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، بس دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہمارا مقصد ہے۔ اور ضرورت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، یعنی مقصد کے لیے ضرورت قربان کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کے لیے مقصد قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی سب سے بڑی حماقت یہی تھی کہ یہ ضرورت کے لیے مقصد کو قربان کر دیا کرتے تھے، مقصد کو چھوڑ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک شکوہ کیا ہے کہ تم نے انبیاء کرام کی توہین کی، تم نے ان کی تعظیم نہیں کی۔ تعظیم یعنی ان کی تم نے بات مانی نہیں ہے، جھٹلایا، اور ایسا جھٹلایا کہ بعد انبیاء کرام کو شہید تک کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فخریہ طور پر ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، وہ غلاف میں ہیں، وہ بڑے محفوظ ہیں۔ کیا مطلب؟ تم جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لو، تم ہماری اندر کی دنیا کو بدل نہیں سکتے۔ ہم نے جو ترتیب بنا رکھی ہے تو ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتے۔ ہم اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ تمہارے دل محفوظ نہیں ہیں، اصل بات کچھ اور ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل بات کیا ہے؟ اللہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے تم پر لعنت کی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اور یہ بات پہلے کئی دفعہ آ چکی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ اگر مسلسل کرتا رہے تو گناہ کی نحوست بڑھتی چلی جاتی ہے، دل سا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کفر کی حد تک پہنچ جائیں اور آپ کے اندر سے احساس ختم ہو جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، اصل یہ اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس کفر کی وجہ سے تم پر یہ لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے تمہیں دور کر دیا ہے، اور جب تم نخرے کرو گے، بے توجہی کرو گے، تو فرمایا کہ اللہ یوں ہی تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، کم ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں پر اگرچہ ان کا ایمان ہے لیکن بہت ساری چیزوں کا جب انکار کریں گے تو بعض چیزوں کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ساری چیزوں پر ایمان رکھے بندہ۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں سے اپنی مرضی کی جو چیزیں ہیں اپنی خواہشات کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں اور باقیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کچھ چیزوں کا انکار کیا تو جن پر ایمان کا ان کا دعویٰ تھا وہ بھی وہ جو ہے وہ کسی درجے میں اللہ کا قبول نہ ہو سکا۔ اس جیسے کہ یوں کہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اپنے نبیوں کو تو مانتے ہیں،
حقیقت یہ کہ اپنے نبیوں کو بھی وہ نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی نبیوں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ان کی کتابوں کا یہ حصہ تھی یہ چیزیں. آخر میں ایسے نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان تھا، وہ خود بیان کر کے گئے تھے، اور اللہ نے نبیوں سے باقاعدہ عہد لیا تھا اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے کہ اللہ فرمایا کہ تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی معاونت بھی کرنی ہے. خود نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا، تو نبیوں نے ظاہر ہے اپنی امتوں کو وہ پیغام تو پہنچایا تھا. لیکن قوموں نے، امتوں نے اپنے نبی کی بات کو جب ٹھکرا دیا تو ان کے اپنے نبی پر ایمان بھی معتبر نہ رہا. اسی بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھنے میں کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جب کچھ چیزوں کا انکار کر دیا تو جن پر ایمان کا دعویٰ تھا وہ بھی کسی اعتبار سے معتبر نہ رہا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایسی کتاب آئی، اور کتاب بھی ایسی، وہ پہلی کتابوں کو تصدیق کر رہی ہے، ان کو بھی مان رہی ہے. اور چنانچہ اس سے مراد قرآن پاک ہے. قرآن پاک آیا، اس قرآن پاک نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ وہ پہلی کتابیں بھی آئی ہیں، وہ بھی اپنے دور کے اعتبار سے برحق تھیں، لیکن لوگوں نے اس کے اندر اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی، اس میں اتنا کچھ بدل دیا، اب ان کے لیے خود فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا اصل بات کون سی تھی اور ہم نے تبدیل اس میں کہاں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی صورتحال یہ تھی کہ جب یہ اپنی کتابوں میں اس آخری کتاب کا تذکرہ پڑھتے، آخری نبی کا تذکرہ پڑھتے، تو اس موقع پر اللہ کے سامنے اس کا حوالہ دے کے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس کتاب کے واسطے سے ہماری پریشانی دور کر، اور آخری آنے والے نبی کے ذریعے سے ہمارے فلاں مسئلے حل کر. فرمایا کہ ایک وقت تو یہ تھا، لیکن اب جب نہیں آیا تھا تو یہ صورتحال تھی. جب وہ کتاب آ گئی، اور کتاب بھی کیسی، ما عرفو، جس کو یہ پہچانتے بھی ہیں، اپنی کتابوں کی روشنی میں پہچانتے ہیں، پھر کفروا بہ، اللہ فرمایا انہوں نے اس کا انکار کر دیا. دیکھو نا، بہت سارے ایسے یہودی تھے جو اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور بہت سارے عیسائی ایسے تھے جو اپنی کتابوں کے مطابق پڑھی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اپنی کتابوں میں جو کچھ پڑھ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو جب انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. صحابہ کرام ایک بہت جلیل قدر صحابی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عیسائیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں فارس کے رہنے والے، اور گھر والے جناب آگ کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن اور باپ بہت بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن وہ جہاں ایک جگہ سے گزرا کرتے تھے، وہاں ایک عیسائی کو، پادری کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، بہت اچھا لگا کہ ہم تو یار آگ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ تو کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے. ان کے ساتھ آنا جانا ہو گیا، تعلق بڑھ گیا، تو اتنا تعلق بڑھا کہ وہ عیسائیت قبول کر لی. اس دور میں عیسائیت ہی اصل مذہب تھا، اللہ کی طرف سے اس کو قبول کر لیا. باپ کو پتہ چلا، باپ نے زنجیروں میں جکڑ دیا، پھر کسی نہ کس طریقے سے وہاں سے کیسے رہائی لے کر، اور وہ ایک خاص پادری کے پاس چلے گئے حق کی تلاش میں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ بڑے کمال کے حالات ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ کتنا لمبا سفر کیا انہوں نے. پہلے ایک پادری کے پاس رہے، وہ مرنے لگا، اس سے پوچھا جی کہ اور کا پتہ بتا دیں، انہوں نے ایک اور پادری کا بتا دیا. جب وہ مرنے لگا تو پھر کہا کہ جی اب کسی اور پادری کا یعنی کئی پادریوں کے پاس رہے اور عیسائیت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے. آخری پادری کے پاس تھے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میاں اب مجھے کوئی پادری دین حق پہ نظر نہیں آ رہا، میں تمہیں آخری نبی کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، اگر تجھے وہ مل جائیں تو بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور ان کی باتوں پر دل و جان سے عمل کر لینا. چنانچہ اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی. کہتے ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی بتائی کہ ہدیہ قبول فرما لیں گے، اور تیسری نشانی یہ بتائی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے نام لکھی تھی، تفصیلات میں نہیں ہیں، اس کے حالات بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت انداز میں حضرات نے ان کو بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کو دیکھا، حضور کے غلام بنے اور کمال کے غلام بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے یہودی اور عیسائی وہ تھے کہ اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، لیکن جب بات سامنے آئی اور اپنی خواہشات پہ زد پڑی تو انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جملہ فرما رہے ہیں، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی اگر وہ کافر یہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے آخری نبی کو یا آخری کتاب کو نہیں مانتے، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، تم کون ہو تو ماننے والے؟ ارے ہم نے تم کو توفیق ہی چھین لیا تم سے، تمہاری حماقتوں کی وجہ سے، تمہاری ناقدری کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے ہی دور کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ آگے اللہ نے اس کا وجہ کا بھی ذکر کیا، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کے اندر ضد تھی، اور ضد کیا تھی جس کا ذکر بعض احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور قرآن پاک بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کہتے تھے او جی اگر تو یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے نا نبی پھر تو ہم مان لیتے، لیکن چونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ یہ آپس میں ایک حسد تھا، ایک بغض تھا، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ صرف ان کے اندر بغض اس بات کا ہے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے مخصوص بندے کو کیوں دے دیا، یہ ہماری نسل میں سے رہتا پھر تو ٹھیک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پر غضب لے کر آئے، غضب بالائے غضب، یعنی ایک کفر تو تھا ہی، کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے حسد بھی اختیار کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرمانے والے الکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بات سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔